بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم کتاب احیاء العلوم جلد نمبر 2 یعنی بک نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ دوست کی غیر موجودگی میں انسان کی حالت کیسی ہو؟ حضرت سیدنا مجاہد بن جبیر مکی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، تم اپنے مسلمان بھائی کی عدم موجودگی میں اس کا ذکر اس طرح کرو جس طرح اپنی غیر موجودگی میں تم اپنا تذکرہ کیا جانا پسند کرتے ہو۔ چاہیے کہ اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں انسان کی دو حالتیں ہوں۔ پہلی حالت، جو کچھ تمہارے دوست کے بارے میں کہا جائے، فرض کرو اگر وہ تمہارے بارے میں کہا جاتا اور تمہاری جگہ تمہارا دوست موجود ہوتا، تو جو بات اپنے دوست کی طرف سے تم اپنے حق میں پسند کرتے، تمہیں چاہیے کہ اپنے دوست کی غیر موجودگی میں اس کی عزت کے در پہ ہونے والے کے ساتھ بھی تم وہی معاملہ کرو۔ دوسری حالت، فرض کرو تم یہ جانتے ہو کہ وہ دیوار کے پیچھے موجود تمہاری بات سن رہا ہے اور تمہارا دوست گمان کرتا ہے کہ تمہیں اس بات کا علم نہیں۔ اس وقت تمہارے دل میں اس کے لیے ہمدردی ظاہر کرنے کا جو خیال آئے گا، تمہیں چاہیے کہ اس کی غیر موجودگی میں اس کے لیے اسی طرح کا جذبہ رکھو۔ کسی بزرگ کا قول ہے کہ میں اپنے بھائی کی غیر موجودگی میں بھی اسے حاضر گمان کرتا ہوں اور اس کے بارے میں وہ بات کرتا ہوں کہ اگر وہ موجود ہو اور سنے تو اسے پسند کرے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں، جب بھی میرے دوست کا ذکر کیا جاتا ہے تو میں خود کو اس کی صورت میں تصور کرتا ہوں، لہذا اس کے بارے میں وہی بات کرتا ہوں جو میں اپنے بارے میں سننا پسند کرتا ہوں۔ یہ کمال ایمان کی نشانی ہے کہ بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ جانوروں سے بھائی چارہ سیکھیے۔ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ نے دو بیلوں کو دیکھا جو ایک لکڑی میں بندھے ہل چلا رہے تھے۔ ان میں سے ایک جب اپنا جسم کھجانے کے لیے رکا تو دوسرا بھی رک گیا۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور فرمانے لگے، رضائے الہی کے لیے بھائی بنانے والے ایسے ہوتے ہیں جو اللہ عز و جل کی رضا کے لیے کام کرتے ہیں۔ جب ان میں سے ایک رکتا ہے تو دوسرا اس کی موافقت کرتا ہے، اور اخلاص سے موافقت کے ذریعے ہی مکمل ہوتا ہے۔ جو اپنے عقد اخوت میں مخلص نہ ہو وہ منافق ہے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کا مطلب ہے کہ موجودگی و غیر موجودگی، زبان و دل، ظاہر و باطن، خلوت اور جلوت، ہر حال میں انسان کی کیفیت ایک سی ہو۔ کسی بھی حالت میں فرق و تبدیلی دوست کے لیے نقصان اور دین میں خلل کا باعث اور مومن کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ مذکورہ صورتوں میں جو اپنے نفس کو یکساں رکھنے پر قادر نہ ہو، اس کے لیے علیحدگی اور تنہائی بھائی چارے اور دوستی سے بہتر ہے، کیونکہ دوستی کا حق بے حد عظیم ہے جسے نبھانے کی طاقت نفس کی لگام قابو میں رکھنے والا اور راہ آخرت کا مسافر ہی رکھتا ہے۔ یقیناً بھائی چارے و دوستی کا ثواب بہت زیادہ ہے، اور یہ ثواب وہی پا سکتا ہے جسے توفیق ملے۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آبہر احسن مجاورہ تمن جاوارہ کا تکم مسلم و احسن مصاحبہ تمن صاحبہ کا تکم مومنن، یعنی اے ابو ہریرہ، جو تمہارا پڑوسی بنے اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، کامل مسلمان ہو جاؤ گے، اور جو تمہاری صحبت اپنائے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کامل مومن ہو جاؤ گے۔ دیکھو حدیث مبارکہ میں ایمان کو اخوت و صحبت کی اور اسلام کو اچھے پڑوس کی جزا قرار دیا۔ معلوم ہوا کہ ایمان اور اسلام کی فضیلت میں اتنا ہی فرق ہے جتنا فرق پڑوسی اور اخوت و صحبت کے حقوق میں ہے۔ یقیناً اخوت و صحبت عموماً لمبے عرصے تک قائم رہتی ہے اور مختلف احوال میں بے شمار حقوق کا تقاضا کرتی ہے، جبکہ پڑوسی کا حق صرف اتنا ہے کہ قریب رہنے کا حق ادا کیا جائے، یعنی اس کی خیریت معلوم کی جائے، وہ بھی کبھی کبھار نہ کہ ہمیشہ۔ نصیحت کب شفقت کہلاتی ہے؟ زبان کے اعتبار سے دوست کا ایک حق یہ بھی ہے کہ اچھی بات بتائی جائے اور نصیحت کی جائے۔ دوست کو علم کی بھی اتنی ہی حاجت ہے جتنی مال کی ہوتی ہے۔ اگر تمہارا سینہ علم کے زیور سے آراستہ ہے تو تم پر لازم ہے کہ اسے ہر وہ بات بتاؤ جس کی اسے دین و دنیا میں حاجت ہے۔ علم سکھانے اور رہنمائی کے بعد اگر وہ علم کے مطابق عمل نہ کرے تو اب تم پر لازم ہے کہ اسے نصیحت کرو، وہ جن کاموں میں مبتلا ہے ان کی آفات اور ترک کرنے کے فوائد بتاؤ، اور اس کے سبب دنیا و آخرت میں ہونے والے نقصانات بیان کر کے اسے ڈراؤ تاکہ وہ اپنی مذموم حرکات سے باز آئے۔ اس کے عیوب پر اسے تنبیہ کرو، برے اعفال کی برائی اور اچھے اعفال کی اچھائی اس کے دل میں راسخ کرو، لیکن یہ تمام کام تنہائی میں کرو کہ اس پر کوئی اور مطلع نہ ہو، کیونکہ جو کلام لوگوں کے مجمع میں کیا جائے اسے ڈانٹ ڈپٹ اور بے عزتی شمار کیا جاتا ہے، اور جو بات تنہائی میں کی جائے وہ شفقت اور نصیحت سمجھی جاتی ہے۔ کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
المومن مرآت المومن، یعنی مومن مومن کا آئینہ ہے۔ یعنی مسلمان بھائی کے ذریعے وہ برائیاں ظاہر ہو جاتی ہیں جن پر انسان خود مطلع نہیں ہو پاتا۔ معلوم ہوا کہ انسان کو جس طرح ظاہری عیوب پر مطلع ہونے کے لیے آئینے کی حاجت ہوتی ہے، اسی طرح باطنی عیوب پر مطلع ہونے کے لیے مسلمان بھائی کی حاجت ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا، جس نے اپنے مسلمان بھائی کو تنہائی میں سمجھایا اس نے اسے نصیحت کی اور زینت بخشی، اور جس نے سب کے سامنے سمجھایا اس نے اسے رسوا اور بدنام کیا۔ مومن کی پردہ پوشی رب تعالیٰ بھی فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا مصر بن کدام رحمہ اللہ السلام سے پوچھا گیا، کیا آپ اس شخص کو پسند کرتے ہیں جو آپ کو آپ کے عیبوں پر مطلع کرے؟ تو فرمایا، اگر تنہائی میں نصیحت کرے تو پسند ہے، اور اگر مجمع میں سمجھائے تو نہیں۔ انہوں نے سچ فرمایا، کیونکہ لوگوں کے سامنے نصیحت کرنا رسوائی کا باعث ہے۔ کل قیامت میں اللہ عز و جل اپنی پناہ اور اپنی صفت ستاری کے سائے میں مومن پر عتاب فرمائے گا اور اسے اس کے گناہوں پر پوشیدہ طریقے سے مطلع کرے گا۔ اسے جنت پہنچانے والے فرشتوں کو اس کا اعمال نامہ مہر بند کیا ہوا دے گا، یعنی مہر بند کیا ہوا دے گا۔ فرشتے جنت کے دروازے پر پہنچ کر اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیں گے تاکہ وہ اسے پڑھے۔ بہرحال کفر کے سبب جن پر جہنم واجب ہو چکا انہیں تمام لوگوں کے سامنے پکارا جائے گا، اور ان کے اعضاء ان کے گناہوں کی گواہی دیں گے، جس سے ان کی ذلت و رسوائی اور زیادہ ہو جائے گی۔ ہم اس بڑے دن کی رسوائی سے اللہ عز و جل کی پناہ مانگتے ہیں۔ مدارات و مداہنت میں فرق۔ بس ڈانٹ ڈپٹ اور نصیحت میں فرق کرنے والی بات اعلانیہ اور تنہائی ہے، جیسا کہ مدارات اور مداہنت میں فرق کا سبب وہ غرض ہے جو چشم پوشی کا باعث بنتی ہے۔ مثلا اگر اپنے دین کی سلامتی اور مسلمان بھائی کی اصلاح کی خاطر چشم پوشی کی جائے تو اسے مدارات کہتے ہیں، اور اگر دنیا کے حصول، نفسانی خواہشات کی سلامتی اور اپنی شہوات کو پورا کرنے کے لیے چشم پوشی کی جائے تو اسے مداہنت کہتے ہیں۔ حضرت سیدنا ذوالنون مصری علیہ الرحمہ نے فرمایا، اللہ عز و جل کی اطاعت کرو، مخلوق کے درمیان بیٹھو تو ایک دوسرے کو نصیحت کرو، نفس کی مخالفت کرو اور شیطان سے عداوت قائم رکھو۔ ایک سوال اور اس کا جواب۔ اگر کوئی یہ کہے کہ جب نصیحت میں عیبوں کا تذکرہ ہوگا تو اس کے سبب دل میں وحشت ہوگی، تو یہ کس طرح اخوت کے حقوق میں سے ہوگا؟ جواب، یاد رکھیے کہ وحشت اس عیب کو بیان کرنے سے ہوگی جسے تمہارا بھائی خود جانتا ہو، لیکن جن ایوب کے بارے میں وہ نہ جانتا ہو اس کے بارے میں اسے بتانا یہ تو عین شفقت ہے۔ شفقت سے مراد اس کے دل کو مائل کرنا ہے، اور یہاں مراد عقل والوں کے دل ہیں۔ جہاں تک بے وقوف لوگوں کی بات ہے تو ان کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ لہذا اگر کوئی تمہیں ایسے فعل مذموم پر توجہ دلائے جس کے تم مرتکب ہو، یا تمہارے اندر کوئی بری عادت پائی جاتی ہو جس سے وہ تمہیں پاک کرنے کے لیے تمہیں خبردار کرے، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی تمہیں اس بات پر خبردار کرے کہ تمہارے دامن کے نیچے سانپ یا بچھو ہے جو تمہیں ہلاک کرنا چاہتا ہے۔ ایسی صورت میں اگر تم اس نصیحت کو ناپسند کرو گے تو تم سے بڑھ کر بے وقوف کون ہوگا؟ یوں ہی بری صفات سانپ و بچھو ہیں جو آخرت میں ہلاک کرنے والی ہیں، کیونکہ یہ دلوں اور روحوں کو ڈستی ہیں، اور ان کے ڈسنے کی تکلیف ظاہری جسموں کو ڈسنے والے سانپ و بچھوؤں کے ڈسنے سے زیادہ ہوتی ہے، اور یہ جلانے والی آگ یعنی جہنم سے پیدا کی گئی ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا طرز عمل۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائیوں کی طرف سے ایوب پر مطلع کرنے کو ان کی طرف سے تحفہ خیال کرتے اور فرماتے، اللہ عز و جل اس شخص پر رحم فرمائے جو اپنے بھائی کو عیب پر مطلع کرنے کی صورت میں اسے تحفہ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بارگاہ فاروقی میں حاضر ہوئے تو خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے فرمایا، آپ کو میری ایسی کون سی بات معلوم ہوئی ہے جو آپ کو ناپسند ہے؟ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتانے سے معذرت کی، مگر امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصرار فرمایا تو عرض کی، مجھے یہ معلوم ہوا ہے کہ آپ کے پاس 2 جوڑے ہیں، ان میں سے ایک آپ دن میں پہنتے ہیں اور دوسرا رات میں، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ ایک دسترخوان پر 2 کھانوں کو جمع کرتے ہیں۔ خلیفہ دوم امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یہ دونوں باتیں جو آپ کو معلوم ہوئی ہیں یہ میری ضرورت ہیں، اگر ان کے علاوہ کوئی اور بات ہو تو بتائیے۔ حضرت سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ سیدنا حذیفہ مرعشی رحمۃ اللہ علیہ کا نصیحت براحت۔ حضرت سیدنا حذیفہ مرعشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے حضرت سیدنا یوسف بن اسبات رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف خط لکھا کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ تم نے اپنا دین 2 پیسوں کی فروخت کر دیا ہے، اس طرح کہ تم نے دودھ والے کے پاس کھڑے ہو کر پوچھا، یہ کتنے کا ہے؟ دودھ والے نے کہا، درہم کے 6 حصے کا۔ تم نے کہا، یہ تو درہم کے 8ویں حصے کا ہے۔ تو دودھ والے نے تمہارے ساتھ جان پہچان کی وجہ سے دودھ اتنے ہی پیسوں میں دے دیا
اپنے سر سے غفلت کی چادر ہٹاؤ اور خواب غفلت سے بیدار ہو جاؤ، اور جان لو کہ جو شخص قرآن پڑھے اور مستغنی نہ ہو اور دنیا کو ترجیح دے تو مجھے خوف ہے کہ کہیں وہ اللہ عز و جل کی آیات کے ساتھ مذاق کرنے والا نہ ہو، کیونکہ اللہ عز و جل نے جھوٹوں کا وصف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ نصیحت کرنے والوں سے بغض رکھتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَكِنْ لَا تُحِبُّونَ النَّاصِحِينَ، سورہ الاعراف ترجمہ، مگر تم خیر خواہوں کے غرضی پسند کرنے والے ہی نہیں۔ بہرحال اگر ایسی صورت ہو کہ دوست اپنے عیب سے غافل ہو تو اسے آگاہ کر دینا چاہیے، لیکن اگر وہ اپنے عیب سے واقف ہے اور اسے تم سے چھپاتا بھی ہے تو آگاہ کرنے کی ضرورت نہیں، اور اگر چھپاتا نہیں بلکہ ظاہر کرتا ہے تو پھر نرمی کے ساتھ نصیحت کرے، کبھی اشارے سے اور کبھی صراحتاً، لیکن اس قدر کہ اسے وحشت نہ ہو۔ اور اگر تم دیکھو کہ نصیحت اس پر اثر انداز نہیں ہو رہی اور وہ طبعی تقاضے کی وجہ سے اس گناہ پر مصر رہنے پر مجبور ہے تو اب خاموشی اختیار کرنا زیادہ بہتر ہے۔ یہ تمام باتیں ان مصلحتوں کے بارے میں ہیں جو تیرے بھائی کے دین اور دنیا سے متعلق ہیں۔ بہرحال وہ باتیں جو تیرے متعلق ہیں، مگر کسی نے تیری حق تلفی کی ہو تو ایسی صورت میں برداشت کرنا، عفو و درگزر سے کام لینا اور چشم پوشی کرنا ضروری ہے، اور ایسی صورت میں مزاحمت کرنا نصیحت نہیں۔ ہاں اگر حالات ایسے ہو جائیں کہ نوبت قطع تعلقی تک پہنچ جائے تو اب تنہائی میں عتاب کرنا قطع تعلقی سے بہتر ہے، اور اس میں بھی صراحتاً عتاب کرنے کی بجائے اشارتاً عتاب کرے۔ پھر زبانی عتاب سے بہتر تحریری عتاب ہے، جبکہ برداشت کرنا تو سب سے بہتر ہے، کیونکہ دوست سے تمہاری غرض اس کا لحاظ کرتے ہوئے اپنے نفس کی اصلاح، اس کے حق کی ادائیگی اور اس کی کوتاہی کو برداشت کرنا ہو، نہ یہ کہ اپنے کاموں میں اس سے مدد حاصل کرنا اور اس کی طرف سے نرمی کا طلبگار رہنا ہو۔ دل کی گرانی دور کرنے کا انوکھا انداز۔ حضرت سیدنا ابو بکر قطانی قدس سرہ فرماتے ہیں، ایک شخص نے میری صحبت اختیار کی، مجھے اس کی صحبت گراں گزری تو میں نے ایک دن اسے کچھ تحفہ دیا تاکہ میرے دل میں جو بھاری پن ہے وہ زائل ہو جائے، لیکن وہ بھاری پن زائل نہ ہوا تو ایک دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گیا اور اس سے کہا کہ اپنا پاؤں میرے رخسار پر رکھے۔ اس نے انکار کیا۔ میرے مسلسل اصرار اور مجبور کرنے پر اس نے ایسا کیا جس کی وجہ سے میرے دل سے وہ بھاری پن زائل ہو گیا۔ امیر ہو تو ایسا۔ حضرت سیدنا ابو علی رباطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، میں نے حضرت سیدنا عبداللہ رازی علیہ رحمہ کی صحبت اختیار کی، وہ جنگل میں رہتے تھے۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا میں اس شرط پر تمہیں اپنے ساتھ رکھوں گا کہ ہم دونوں میں سے ایک امیر یعنی ذمہ دار ہوگا اور دوسرا ماتحت۔ میں نے کہا آپ امیر ہوں گے؟ انہوں نے فرمایا تو پھر تم پر میری اطاعت لازم ہوگی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایک تھیلا لیا اور میرا زاد راہ اس میں ڈال کر اپنی پیٹھ پر اٹھا لیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو کہا تھیلا مجھے دے دیجیے۔ انہوں نے فرمایا کیا تم نے مجھے امیر نہیں بنایا؟ تم پر میری اطاعت لازم ہے۔ ایک رات ہمیں بارش نے آ لیا تو آپ صبح تک میرے سراہنے کھڑے ہو کر چادر کے ذریعے مجھے بارش سے بچاتے رہے، حالانکہ میں بیٹھا ہوا تھا اور میں اپنے نفس سے کہہ رہا تھا کاش میں مر جاتا اور آپ سے یہ نہ کہتا کہ آپ امیر بنے۔ پانچواں حق عفو و درگزر کرنا۔ دوست کی لغزش دو حال سے خالی نہیں ہوتی، یا تو اس کا تعلق دین سے ہوتا ہے یا تمہاری ذات سے۔ چنانچہ اگر تمہارا دوست کسی دینی لغزش کا مرتکب ہو یا اس پر اصرار کرے تو تمہیں اس کے ساتھ نصیحت میں نرمی کا رویہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے اور تقوی و پرہیزگاری کی طرف لوٹ آئے، اور اگر تم اس کی قدرت نہیں رکھتے تو وہ بھی لغزشوں پر اصرار کیے ہوئے ہے تو ایسے شخص کے ساتھ محبت برقرار رکھنے یا قطع تعلقی کرنے کے متعلق صحابہ و تابعین علیہم رضوان کے اقوال مختلف ہیں۔ سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی رائے۔ حضرت سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ اس بارے میں قطع تعلقی کی طرف گئے ہیں۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تمہارے دوست نے اپنی پہلی حالت تبدیل کر لی تو تم جس طرح اس کے ساتھ پہلے محبت کرتے تھے ایسے ہی اب اس کے ساتھ بغض رکھو۔ یا ایسا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لیے فرمایا کہ آپ کے نزدیک اللہ عز و جل کے لیے محبت اور اللہ عز و جل کے لیے بغض رکھنے کا تقاضا یہی ہے۔ سیدنا ابو درداء رضی اللہ عنہ اور چند دیگر حضرات کی رائے۔ حضرت سیدنا ابو درداء اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک جماعت کی رائے پچھلی رائے کی مخالف ہے۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تمہارے بھائی کی حالت بدل جائے اور وہ سابقہ حالت پر نہ رہے تو اس وجہ سے اسے نہ چھوڑو، کیونکہ آج اگر تیرا بھائی ٹیڑھا ہے تو کل سیدھا بھی ہو سکتا ہے۔ حضرت سیدنا ابراہیم نخعی علیہ الرحمہ نے فرمایا گناہ کے سبب اپنے بھائی سے قطع تعلقی نہ کرو، کیونکہ اگر آج اس نے گناہ کا ارتکاب کیا ہے تو کل چھوڑ بھی سکتا ہے۔ مزید فرمایا لوگوں کو عالم کی لغزش کے بارے میں نہ بتاؤ، کیونکہ عالم اگر لغزش کرتا ہے تو اپنے علم کے سبب اس سے باز بھی آ جاتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے عالم کی لغزش سے بچو اور اس سے قطع تعلقی نہ کرو بلکہ اس کے رجوع کرنے کا انتظار کرو۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نصیحت بھرا مکتوب۔
खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक शख्स से भाईचारा कायम किया। वो मुल्क शाम चला गया। कुछ अरसे बाद एक शामी यानी मुल्क शाम का रहने वाला शख्स बारगाह फ़ारूकी में हाजिर हुआ तो आपने उससे पूछा मेरे फ़लाँ भाई का क्या हाल है? उसने कहा वो तो शैतान का भाई है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया वो कैसे? अर्ज़ की वो कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब करता है, हत्ता कि शराब भी पीता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जब तुम वापस जाने लगो तो मुझसे मिल कर जाना। चुनांचा जब वो जाने लगा तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने उस भाई के नाम ख़त लिखा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हामीम, तंज़ीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम, गाफ़िरिज़ ज़ंबि व काबिलित तौबि शदीदिल इक़ाब। और फिर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे डांट डपट और नसीहत की। जब आपके भाई ने उस खत को पढ़ा तो रोने लगा और कहा अल्लाह अज़्ज़ व जल ने सच फरमाया और खलीफा दोम अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना उमर फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुझे नसीहत की। उसके बाद उस शख्स ने गुनाहों से किनारा कशी इख्तियार करके सच्चे दिल से तौबा कर ली। इस वीडियो के लिए इतना ही, फिर इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफ़िज़।